حضرت عمر نے دوسری نصیحت یہ کی وَلَا تَقْطَعُ النَّهَارَ سَارِبًا، تم چل پھر کر اپنا دن مت گزارو فضولیات میں اور لایانی کاموں میں اور بکواسات میں، اس فضول کاموں میں اپنا وقت مت گزارو، اس لیے کہ جو تم دنیا میں کر رہے ہو قیامت کے دن اس کا حساب تمہیں دینا ہوگا۔ اور تیسری نصیحت کیا کی؟ وَإِذَا أَسَاءَتْ فَأَحْسِنْ، جب تم سے برائی ہو جائے تو نیکی کرو۔ فَإِنِّي لَا أَرَى شَيْئًا أَشَدُّ طَلَبًا، میں فرمایا اس سے زیادہ جو ہے طلب کرنے والی کوئی سخت چیز نہیں دیکھتا، وَلَا أَسْرَعُ دَرَكَهُ مِنْ حُسْنَةٍ، اور فرمایا کہ سختی طلب کرنے والی چیز جو ہے اس سے زیادہ نہیں دیکھتا کہ جو گویا کہ یہ نیکی جو ہے یہ برائی کو طلب کر لیتی ہے، یہ نیکی برائی کو سختی کے ساتھ پیچھے سے پکڑ لیتی ہے۔ اس لیے حضرت عمر نے فرمایا اگر برائی ہو جائے تو اس کے بعد فوراً کیا کرو؟ نیکی کر لو۔ ہمارا حال یہ ہے ہم برائی کرتے ہیں، برائی کرنے کے بعد پھر بھول جاتے ہیں، پھر دوبارہ برائی، پھر دوبارہ برائی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے انسان کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ دل جب سیاہ ہو جاتا ہے پھر اس کو اچھائی اور برائی کے درمیان فرق نظر نہیں آتا۔ وہ برائی بھی کر رہا ہو پھر بھی وہ کہے گا میں کیا کر رہا ہوں؟ اچھائی کر رہا ہوں۔ اس لیے فوراً نیکی کرنے کی وجہ سے دل کے اوپر وہ سیاہی نہیں چھائے گی۔ جب سیاہی نہیں چھائے گی تو انسان کے اندر جو ہے یہ مزاج اور یہ قوت موجود ہوگی کہ وہ حق اور باطل کے درمیان، اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز کرے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنے مسلمان ہیں جو برائی کرتے ہیں، برائی کرنے کے باوجود بھی ان کو جو ہے یہ نظر آتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ اچھائی کر رہا ہوں۔ دیکھیں باطل گویا کہ قرآن اور حدیث کے اندر تحریف کرتے ہیں، اپنے آپ سے جو ہے وہ گویا تشریح کرتے ہیں، اور ان سے پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ قرآن کی تشریح کرنے والے ہم ہیں، حدیث کی تشریح کرنے والے ہم ہیں۔ معلوم یوں ہوا وہ اپنی اس باطل پرستی کے اندر بھی گویا کہ ان کا دل برائی کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہے، اور اس سیاہی کی وجہ سے اب ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ ہم اچھائی کر رہے ہیں برائی کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ قادیانی ان کی کتابوں کو اٹھائیں، انہوں نے جو تفاسیر لکھی ہیں ان کو اٹھائیں، انہوں نے قرآن کے اندر جو تحریف کی، حدیث کے اندر جو رد و بدل کیا، لیکن اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ کہیں گے سب سے زیادہ قرآن کی تشریح کرنے والے، قرآن کو سمجھنے والے ہم ہیں، حدیث کو سمجھنے والے ہم ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ باطل کو بھی اچھا سمجھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے ان کا برائی کرنے کی وجہ سے ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ اب بندہ یہ سوچے کہ یار یہ جو کام میں کر رہا ہوں قیامت کے دن مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا جواب دینا ہے۔ اگر یہ بات اپنے دل کے اندر لے آئے تو اس سوچنے پر مجبور ہوگا کہ میں یہ جو برائی کر رہا ہوں اس کو میں کیا کروں؟ چھوڑوں۔ لیکن یہ بات دل میں تب آئے گی جب اچھائی کے بعد برائی کرے گا۔ اگر برائی کے بعد جو ہے وہ برائی کر رہا ہے تو پھر اس کو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ لہٰذا اس کو اچھائی اور برائی کے درمیان کبھی فرق نظر نہیں آ سکتا۔ اس لیے حضرت عمر نے فرمایا وَإِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ، فرمایا جب تم سے برائی ہو جائے اس کے بعد کیا کرو؟ فوراً جو ہے اچھائی کر لو۔ فوراً جب اچھائی کرو گے تو تمہاری برائی مٹ جائے گی اور اچھائی تمہارے اوپر غالب آ جائے گی۔ اور پھر حضرت عمر نے فرمایا چوتھی بات، فرمایا اعتزل ما یؤذیک، ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرو جو تمہیں اذیت پہنچانے والی ہے۔ فرمایا کیا پہنچانے والی ہے؟ اذیت پہنچانے والی ہے۔ دیکھیں جو چیزیں انسان کو نقصان پہنچانے والی ہیں، جو محفلیں انسان کو نقصان پہنچانے والی ہیں، فرمایا ان سے اپنے آپ کو کیا کرو؟ دور کرو۔ اب دیکھیں ہم مسلمانوں کو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے اشارات، اپنے قلموں کے ذریعے سے اذیت پہنچا رہے ہیں، تو گویا اس اذیت پر قیامت کے دن ہماری پکڑ ہوگی۔
اگر کسی نے اپنی زبان کے ذریعے سے کسی مسلمان کو اذیت دی ہے، قیامت کے دن اس کے بارے میں اسے سوال ہوگا۔ کسی نے اپنی آنکھوں کے ذریعے سے اذیت دی ہے، قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ کسی نے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے دی ہے، اپنے قلم کے ذریعے سے دی ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ لیکن صدقے دل سے بتائیں، آج ہم ان اعضاء کے ذریعے سے دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا نہیں پہنچا رہے؟ اذیتیں پہنچا رہے ہیں یا نہیں پہنچا رہے؟ شب و روز ہم اذیتیں پہنچا رہے ہیں، اور اس کے باوجود ہم اس کو اذیت سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یار میں نے اپنی زبان کے ذریعے سے کسی کو تکلیف دی، اپنے ان ہاتھوں کے ذریعے سے کسی کو تکلیف دی، اپنے اس قلم کے ذریعے سے تکلیف دی۔ اس تکلیف کو، اس اذیت کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اور جس معاشرے میں جب گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جائے گا، اللہ کی ان کے اوپر بربادی اور ہلاکت ہوگی، اللہ کی ان کے اوپر مصیبتیں آئیں گی اور پریشانی آئیں گی، ان پریشانیوں اور مصیبتوں کے اندر وہ جکھیڑے جائیں گے۔ لہٰذا آج ہمارے معاشرے میں یہ حال ہے، ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے دوسرے مسلمان کو اذیت پہنچانا۔ اسی اللہ کے نبی نے فرمایا ارحموا من فی الارض، زمین والوں پر کیا کرو؟ رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ ہم بجائے رحم کرنے کے ہم ان کو اور اذیتیں دیتے ہیں۔ جہاں تک ہماری رسائی ہے ہم وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو دکھ دیتے ہیں، ان کو تکلیفیں دیتے ہیں۔ تو پھر بتائیں ہمارے اوپر ہمارے رب کی رحم آئے گی یا ہمارے رب کا ہمارے اوپر غضب آئے گا؟ میرے بھائیوں، اس لیے فرمایا چوتھی بات یہ ہے، فرمایا اذیت دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔